السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اور جو میں نے آپ کو کہا تھا وہی ہوا. اور توشہ خانہ کیس میں آج اصولی طور پر تو اپیل الاؤ بنتی تھی، چلیں سسپینشن کی حد تک اگر بات رکھی تھی، سسپینشن معطلی کرنے کے حوالے سے، سسپینڈ کرنے کے حوالے سے جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے سیکشن 232 کے حوالے سے، ایک اس پہ گفتگو ہوگی. جناب عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو چہرہ دکھانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں، یا بتانے کے لیے ایک خط لکھ دیا کہ کتنی زیادتی ہو رہی ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. اس کے کانٹیکس میں بات. اور تیسری جو ہے، لاہور ہائی کورٹ میں مختلف سماعتیں جو ہیں، چودھری پرویز الہی آج پیش ہوئے. چودھری پرویز الہی نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا. میں صرف آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جس پہ بات میں کہا، اور توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت، سب سے پہلی جو بات میں جو خط لکھا ہے جناب عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام، قاضی کو جگانے کے لیے. ویسے تو پبلک انٹرسٹ، جوڈیشل ایکٹیویزم ایک طرح سے ناپید ہوتی جا رہی ہے. بڑی باتیں ہوتی تھی، بڑا کہا جا رہا تھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ ہوگی، یہ ملک جوڈیشل ایکٹیویزم کے بغیر چل نہیں سکتا. یہ اظہر صدیق اپنی پوری عمر کا نچوڑ بتا رہا ہے آپ کو. عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کی سیاسی تشہیر، اغوا اور گمشدگیوں کے خلاف نوٹس لینے کی اپیل کی ہے جناب عمران خان صاحب نے. اس خط میں وفاقی یا صوبائی حکومتیں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے ہدایت جاری، چونکہ 90 دن کے الیکشن کا کیس سنا ہے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے بارے میں بات بھی مت کرنا. یہ تو اب عمران خان صاحب نے لکھ دیا خط. جناب جسٹس قاضی فائز صاحب، آپ کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے. وابستہ جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کی جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں، سیاسی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، اور ضمانت ہونے کے باوجود سیاستدانوں کو گرفتاریاں روکی جائیں. یہ شاید سپریم کورٹ کے سارے ججز دیکھیں اور سوچیں یہ کیا ہے. ویسے تو سارا کچھ ہے. امید کرتے ہیں کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو فائلوں کے اندر چیزیں اس طرح کی، جو ہیومن رائٹ سیل بند کر دیا گیا، جو جوڈیشل ایکٹیویزم ختم کر دی گئی، شاید کہ اب وہ حرکت میں آ جائے اور کمیشن مطالبہ کا بھی قائم کیا ہے، یہ کمیشن قائم کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو اور وفاقی حکم دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن مہم کرنے کی اجازت دیا جائے. پیمرا کو حکم دیا جائے کہ دیگری جماعتوں کی جگہ پی ٹی آئی. یہ فیض آباد دھرنے کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی دور تک یہ خط اس بات کو لے کے جاتا ہے. اور آئین، اس خط کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن کے طور پر بھی لے لیا جائے. ہاں، ایک اور گفتگو میں نے وہ کرنی ہے. جسٹس چیف جسٹس جناب جسٹس مظہر علی نقوی صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک تحریر کیا ہے خط، اور 5 مطالبے رکھے ہیں جناب تینوں سینئر پیونی ججز کے سامنے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں. چیف جسٹس صاحب کو، محترم جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب. اور سپریم جوڈیشل کی کارروائی کو چیلنج کیا ہوا، انہوں نے آلریڈی اس کا ذکر کیا. 3 رکنی کمیٹی کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کی درخواست 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی پابند ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت. انہوں نے 20 نومبر اور 30 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف 2 درخواستیں دائر کی ہیں. دونوں درخواستیں عدالت سے عبوری ریلیف کی استدعا بھی کی گئی ہے، پر اس کے باوجود جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف کارروائی جاری کری رکھے ہوئے. سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور ان کی درخواستیں کھلی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں. جوڈیشل کمیشن کو اگر کوئی فیصلہ دیا تو وہ آئین کے خلاف ہوگا. کھلی عدالت میں ایسے بینچ کے سامنے مقرر کی جائیں جس میں جوڈیشل کونسل کے ممبران یا جج نہ ہوں. بہت ہی عام. اب جسٹس قاضی فائز صاحب کو اپنی ہسٹری کے طور پر یاد آنا چاہیے کہ وہاں جو کچھ ہوا آج اسی کو سامنے رکھ کے اگر دیکھنا چاہیں معاملے کو، انہیں دقت نہیں ہونی چاہیے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے. چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی ہیں اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایف آئی اے منی لانڈرنگ چودھری مونو سلائی کے حوالے سے جو بات وہ کرتے ہیں، 14 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے، اور جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ اسپین میں لکھ دیا ہے کہ ان کا
جو ہے نا انٹرپول کے لیے ریڈ وارنٹ کے حوالے سے، وہ جورسڈکشنل ایشو ہیں، جج تنویر احمد شیخ کے سامنے ہے کہ درخواست جو دی ہے، وہ درخواست پہ جو آرڈر جاری کیا ہے وہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ صنم جاوید کی اگلی بات جو ہے وہ درخواست جو توہین عدالت کی کیس ہے، سماعت ہوئی ہے اور جواب جو ہے وہ جمع کروا دے سرکاری وکیل نے کہا، اور مقدمات کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی ہے۔ صنم جاوید پر 2 مقدمات درج ہیں، عدالت میں غلط بیانی کی گئی ہے اور صنم جاوید کو مزید 2 مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ وہ بنیادی طور پر یہ بتا۔ اس طرح خدیجہ شاہ والا معاملہ بھی ہے، خدیجہ شاہ کے خاندان کو ملنے نہیں جا رہا، پہلی دفعہ یہ بات آ گئی، ان کے بچے کو 5 سال کے بچے کو ملنے نہیں دیا، یہ بھی کہا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی گرفتاریوں کے بعد نظر بندی کے حوالے سے بات ہے کہ نظر بندی وہ بتا رہے ہیں کہ کابینہ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا، کچھ اراکین کام اس حوالے سے بحث کرنا چاہتے ہیں، کچھ روز دیے جائیں، جانتے بوجھتے ہوئے عدالت کی توہین نہیں کی، یہ وہ کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ خدیجہ شاہ کو 2 کیسوں میں رہا ہونے پر گرفتار کیا گیا؟ ایسا رویہ کیوں لگ رہا ہے کہ خدیجہ شاہ کو رہا نہیں کرنا؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو رکھی گئی ہیں ہاں۔ اور آخر میں آپ کو لے چلتا ہوں جناب، بہت اہم جو ہیئرنگ ہے توشہ خانہ کے والے سے۔ توشہ خانہ کے کیس میں نااہلی جو ہے وہ سسپینڈ، یہ آئینی اور قانونی حق ہے، اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے وکیل امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل بھی ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے اور بھرپور پرزور مخالفت کی انہوں نے اس سارے مسئلے کی، عدالتی نظیرات کا حوالہ دینے کی بات کی انہوں نے۔ پہلے تو ایڈجرنمنٹ مانگی کہ اس کو ایڈجرن کر دیا جائے، پھر معمولی سا معاملہ ہے، اور عدالت نے بہت بہترین آرگومنٹ دیے 8 فروری کے الیکشن کا بات کا، اور 20 دنوں کے اندر انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو یعنی اس سسپینشن کا اس سارے کیس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آج اور میرٹ پہ یہ کیس ٹوٹل بنتا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں، اور بڑی مزیدار بات ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور میں نے کچھ ٹویٹ بھی کیے ہیں فیصلے محفوظ ہونے کے حوالے سے، وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے۔ میں نے تو حقائق بتایا ہے نا جی، آپ کے سامنے ہے، یعنی کیا ایسا معاملہ تھا کہ اس پہ، یعنی اس میں ایسی کیا خاص چیز تھی کہ اس فیصلے کو، یعنی اس والے معاملے کو محفوظ کرنا بہت ضروری تھا۔ بڑا سمپل سا اور چھوٹا سا معاملہ تھا، بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا تھا، کوئی مشکل بات ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر آپ ہوتے تو بڑا مشکل کام تو نہیں تھا نا جی، اتنی آسانی سی بات ہے، اور کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے وہی لکھا تھا، حسب ذائقہ اور حسب روایت، ایک اور فیصلہ محفوظ، اور دلائل سارے انہوں نے دے دیے۔ پھر ایک شعر میں نے وہ لکھا ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ اگر چل جاتا ہے، راہزن میرا راہبر، منصف ہے میرا قاتل، سہ لوں تو قیامت ہے، کہہ دوں تو بغاوت ہے۔ یہ اور بس آپ کے سامنے گزارشات چند رکھی ہیں، آرگومنٹ جتنے بھی سارے انہوں نے دیے، اور پر نہیں، پر نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اسی طرح چلنی ہیں، یہ حالات اور واقعات اسی سمت میں آئیں گے۔ توشہ خانہ کا کیس ہے ہی کوئی نہیں، یعنی ایک جھوٹے بے بنیاد فراڈ پر مبنی کیس پہ سزا سنائے گی عمران خان صاحب کو۔ جس طریقے سے ٹرائل چلا گیا، شہادتوں کا موقع نہیں دیا گیا، دائرہ اختیار طے نہیں کیا گیا، لارجر بینچ کے پاس یعنی اس کی بنیاد پر جو سپر سٹرکچر بنایا اس پہ استغاثہ چلا لیا گیا، جو بنیاد جو استغاثہ فراہم کرنے کے لیے تھی اس کا تو طے ہی نہیں ہو سکا، یعنی وہ تو پہلے طے ہونی ہے تو آپ نے آگے چلنا ہے نا۔ اور وہ لارجر بینچ 5 ممبر بینچ لاہور ہائی کورٹ میں سن رہا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس بھی معاملہ ہے، تو آج یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس میں بھی ان سے درخواست واپس لینے کی درخواست کی ہے تاکہ 5 ممبر بینچ سن سکے، لیکن وہ درخواست پہ ابھی تک اس میں بھی بڑی دیر کا فیصلہ محفوظ ہے، اور غالباً چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا ایک ریکارڈ قائم ہو گیا کہ عدالتی یعنی فیصلے محفوظ کرنے کا شاید بہت بڑا ریکارڈ بن جائے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ، اور یعنی مجھے آج کافی فون آئے، مجھے پوچھ رہے کہ آج کا فیصلہ محفوظ کرنے کا کیا لاجک کیا تھی۔ اصولی طور پر تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کو سامنے رکھے ہوئے کہ وہ جو کنوکشن جو سزا دی ہوئی ہے وہ جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہے، اس کے اندر بہت بڑا جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہے، تو اس پہ جو نااہلی کے حوالے سے بات ہے وہ سسپینشن تو بنتی ہے۔ نہیں، اگر آپ نہیں دینا چاہتے، اگر آپ کا ذہن ہے، آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے، تو پھر تو کورٹ کو چاہیے تھا کہ مین اپیل سن لیتا۔ یہ کون سا بڑی بات ہے، یعنی زیادتی ہو رہی ہے اور اس سارے پروسیس کے اندر، لیکن خسرو صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کہہ دی۔ اور آخر میں ایک بات کہتا چلوں،
پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ موقع ایسا ہے کہ سب کو اکٹھا رہنا ہے اور ان چیزوں کو اکٹھا لے کے چلیے گا. ان چیزوں چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، یہ فیصلہ الٹیمیٹلی جناب عمران خان صاحب میں بطور چیئرمین کرنا ہے. کیونکہ جیل کے اندر ہے نا، تو کنفیوژن زیادہ اس لیے ہیں. جب سامنے ہوں گے پھر اس طرح کے باتیں بھی نہیں ہوگی. اور آخر میں توہین الیکشن کمیشن میں 6 دسمبر کے لیے سماعت ملتوی کر دی. عمران خان صاحب اور فواد چودھری کو پیش نہیں کیا. کہا گیا تھا عمران خان صاحب کو لے کر آئیں. یہ الیکشن کمیشن کی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اوپر الیکشن ہونے کو جا رہا ہے. اتنا عام معاملہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلا رہا ہے. ایک طرح ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے، ایک ہفتے کی ہیئرنگ چلا رہا ہے. جہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن خود ہی پلینگ فیلڈ کیا لیول پلینگ فیلڈ دینا نہیں چاہتا. تو شاخانہ کی طرف بھی آج 2 واقعے ایسے ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرٹ پہ کام نہیں کر رہا، صاف شفاف الیکشن پہ یقین نہیں رکھتا. حلقہ بندیوں کا دیکھ رہے ہیں کب آتا ہے. اب بڑا یعنی بہت اہم مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جس میں بہت چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.